آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی اور اس کا آباد ہو جانا یہ مدینہ منورہ کی بربادی کی علامت ہے۔ مدینہ منورہ پھر برباد ہونا شروع ہو جائے اور جنگیں بھی شروع ہو جائیں گی وہاں سے۔ ملحمتن کا لفظ یہاں میں نے لکھا ہے، یہ جنگ کو کہتے ہیں، اور جنگ کی شروعات یہ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح یہ دجال کی علامت ہوگی آنے کی، ایک کے بعد دوسرا۔ بیت المقدس پہلے آباد ہوگا، یہودیوں کا قبضہ ہوگا، مدینہ منورہ برباد ہوگا، اور مدینہ منورہ کی بربادی کے ساتھ جنگ شروع ہوگی، اور جنگ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، ملحمۃ عظمیٰ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس کے، میں اس کی تفصیل ابھی کروں گا۔ اس جنگ کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ دجال کا ظہور ہوگا۔ آسان قسطنطنیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ترکی کا جو اس وقت دارالخلافہ ہے استنبول، اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ پرانا نام تاریخی اسلامی نام اس کا قسطنطنیہ تھا، آج استنبول کہتے ہیں اس کو۔ ملحمۃ عظمیٰ یہ بہت ہی شدید اور بڑی لڑائی کو کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے۔ اس میں عربوں کا انتہائی زیادہ شدید نقصان ہوگا، یہودی عربوں کے اوپر انتہائی زیادہ طور پر غالب آئیں گے، اور اس کی ابتدا جو ہے یہ عراق شام سے جیسے بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں، اردن، اور اسی طرح سعودی عرب کے جو ہے شمالی علاقے میں یہ مدینہ منورہ شامل ہوگا، اور اسی طرح ترکی کے جنوبی علاقے اس میں یہ استنبول جو ہے وہ شامل ہوگا، اس پر بھی قبضہ ہوگا یہودیوں کا۔ جنوبی علاقے کے اندر استنبول آتا ہے، اور جو اس کے شمالی علاقے ہیں وہ یورپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ بات سمجھیں آپ، کیونکہ ترکی جو ہے وہ ایسا ملک ہے کہ یہاں دونوں سرحدات آ کے ملتی ہیں۔ ترکی کا اپنا جو محل وقوع ہے وہ اتنا زیادہ طویل ہے کہ یہ یورپ کی سرحدات کے ساتھ ملتا ہے۔ یورپ کے لوگوں کا ترکی کے اندر آنا اور ترکی کے لوگوں کا یورپ کے اندر جانا یہ روزمرہ کی ایک آمد و رفت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ ایک بہت بڑی پل جو ہے، پل کے اوپر ایک سڑک بنائی ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ یورپ کے ساتھ جا کے ملتی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے وہاں، اس سمندر کے اوپر انہوں نے پل چلایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مصر کا صحرائے سینا وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں آ جائے گا اس لڑائی شدید کے اندر۔ شروع میں یہودی بہت زیادہ غالب آئیں گے اور مسلمانوں کا اور عربوں کا شدید قسم کا نقصان کریں گے یہ۔ اور اسی طرح مصر کا جو زرخیز ترین علاقہ ہے اس کو ڈیلٹ آف ٹائے کہتے ہیں، وہ بھی ان کے حصے میں آ جائے گا، سب پر یہ قابض بن جائیں گے۔ اس وقت 80 علم لے کر یہودی جو ہے عیسائی وہ بھی نکلیں گے ساتھ میں لڑائی کے لیے یہودیوں کے ساتھ مل کر، 80 علم، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی افواج ہوگی۔ اندازہ کریں کتنی بڑی فوج ہوگی وہ، اور کتنی بڑی لڑائی ہوگی وہ۔ اس کو کہا گیا ہے ملحمۃ عظمیٰ۔ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، اور ملاحم اس کی جمع آتی ہے، اور ملاحم جنگ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ناموں میں سے ایک نام نبی الملاحم بھی ہے، نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، جنگوں والا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام ملاحم بھی رکھتے ہیں اور ملاحم بھی رکھتے ہیں۔ ملاحم جنگ کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور ملاحم یہ جنگوں ہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ نام رکھنا ٹھیک ضرور ہے، لیکن بعض مرتبہ پھر بچے کے اندر بہت زیادہ جری پن اور جرت اور جو ہے نا ضدیت اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفاتی نام، جو جمالی نام ہے، ان کو رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر رہتا ہے آدمی کے لیے۔ خیر یہ تو ایک ضمناً بات تھی، میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اصل یہ لفظ ملاحم لیا کہاں سے گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل یہ لفظ لیا گیا ہے لحم سے، اور لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ تو یہ لڑائیوں کو شدید اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس میں لوہے جو ہیں، تلواریں اور نیزے جو ہیں وہ گوشتوں کے اندر گھس جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس وجہ سے ان کو ملاحم کہا گیا ہے۔ لاحم یلاحم، ملاحمتن کا معنی آتا ہے کہ گوشت کے اندر گوشت کا شامل ہو جانا اور لوہوں کا گھس جانا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے جنگوں کا نام ملحمہ اور ملاحم رکھا ہے۔
تو یہ سمجھ کی ایک چیز تھی، میں نے آپ کو بتا دی کہ اصل میں اس جنگ کو اس وجہ سے جنگ کہا جاتا ہے کہ اس میں انتہائی زیادہ جو ہے گوشتوں کو پھاڑنا اور لوگوں کا گوشتوں کے اندر ایک دوسرے کے گھس جانا یہ بہت زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آنے والا ہے، اور وہ یہی شر ہے جس کی ابتدا اب دنیا کے اندر ہونے والی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہم اس بات کو ذرا سمجھیں کہ آج جو ہم پر مسلمانوں پر حالات ہیں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم نے یہودیوں کو دوست بنایا اور یہودیوں کو اپنا سرپرست بنایا، ان کو اپنا ہمدرد سمجھا، ان کی تعلیم کو ہم نے اپنا اچھا سمجھا، اس وجہ سے آج ہم ان کے آٹومیٹکلی غلام ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا شدید شر ہوگا کہ اس میں اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہیں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ، بالکل 100 بیٹے ہیں تو 100 بیٹوں کو اگر جنگ میں لے کے جائے گا 99 جو ہے ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یعنی اتنی زیادہ شدت کی لڑائی ہوگی اس وقت میں، اور عربوں کا مسلمانوں کا شدید قسم کا یہ شروع میں نقصان ہوگا، بعد میں مسلمان غالب آئیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی الگ ایک تفصیل ہے، اور اس میں پھر حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ بات کی بات ہے۔ پر ہم آئے ہوئے ہیں جن حالات کے اوپر، اس میں عیاشی کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دبئی کو جو ہے انہوں نے بالکل یورپ کی طرح بنایا ہوا ہے، اور جتنی عیاشی دبئی کے اندر ہے تو یورپ بھی اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتا ہوگا شاید، اتنی زیادہ عربوں نے جو ہے وہاں عیاشی کا وہ کیا ہوا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کا قہر کا آ جانا، اور مسلمانوں کے اندر بزدلی جو ہے وہ آتی جو ہے وہ فحاشی کے راستے سے آتی ہے۔ انہوں نے ایک کمزوری پکڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو عام کیا جائے اور شراب نوشی کو عام کیا جائے۔ شراب نوشی کی وجہ سے فحاشی لازمی ہے، جب فحاشی آ جائے گی یہ بزدل بن جائیں گے، یہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہودیوں کے 5 ایجنڈے ہیں اس میں، اور وہ یہ 5 چیزیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ 5 نکات ان کے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ایجنڈا ان کا ہے اس کا نام ہے ارمگیڈون۔ یہ ارمگیڈون جو ہے دس از اے بگ وار، بہت بڑی جنگ کو کہتے ہیں، جس کا نام ملحمۃ عظمہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اسی کا نام عیسائی ارمگیڈون کہتے ہیں اس کو، اور یہ اینڈ آف دی ورلڈ، یعنی جب دنیا بالکل آخر میں ہوگی اس وقت جو ہے شر اور خیروں کی مل کے ایسی بڑی جنگ ہوگی جس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ دونوں قوتیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کریں گی، بالآخر جو ہے خیر کو غالب آنا ہوتا ہے وہ آ کر رہے گی۔ عیسائی اس کو ارمگیڈون کہتے ہیں، اور مسلمان اس کو ملحمۃ عظمیٰ کہتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اور عربی میں اس کا ایک نام ارمجیزون بھی ہے، اسی سے انہوں نے ارمگیڈون لکھا ہے یہاں پر۔ اور دوسرا ان کا جو نکات ہے یہودیوں کا اس جنگ کے ساتھ، وہ گریٹر اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنا، کہ اسرائیل کسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو مارے۔ اسی کا ایک نتیجہ جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر بھی جو ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نیٹو کی افواج کو آپ دیکھ لیں تو وہ مغرب سے آ رہی ہیں، اور یہاں سے جو ہے مشرق سے بھارتی افواج کا آنا، تو ان دونوں کا آ کر جو ہے یہ مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو آ کر پیس کر رکھ دینا، اور یہاں حالات کو مزید سے مزید خراب کر کے ان دونوں فوجوں کے ہاتھوں میں دے دینا، اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ ورنہ نیٹو کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ تو اپنا کام کر کے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اب مقصد جو شروع ہونا ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ایک یہ کارروائی شروع کی ہے۔ یہ ان کا جو ہے گریٹ اسرائیل کا اصل یہ مقصد یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، مسجد اقصیٰ اور مسجد جو یہ قبہ صخرۃ القبہ جو ہے اس کو جو ہے منہدم کرنا، یہ تیسرا ان کا نکات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بالکل ختم کر دینا اور وہاں پر 3rd ٹیمپل کا بنا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بنائی تھی یہ مسجد، اسی کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اسی کے یہاں تخت سلیمان بھی تھا۔ اور اب جو ہے اس کو جو ہے مسجد کو جس بادشاہ نے آ کر، نیبوکد نظیر اس کا نام تھا، اس نے آ کر اس کو منہدم کر دیا۔ پھر دوبارہ یہ تعمیر ہوئی 70ویں عیسوی میں، اور پھر اس کو جو ہے
شہید کر دیا گیا اور اس کو منہدم کر دیا گیا، اور اب تک یہ منہدم ہے۔ اور یہودی جو بس ایک دیوار وہاں پر ہے ہیکل سلیمانی کے نام سے، وہیں جا کر روتے ہیں، دھوتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے رہتے ہیں وہاں جا کر، اور اپنے الٹے سیدھے عقائد کو وہاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ لے کر آنا اور وہاں پر جو ہے قائم کرنا، اصل ان کا مقصد یہ بھی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہاں سے جو ہے تخت سلیمانی کو اٹھا کر جو لے کے گئے، وہ کہاں گیا؟ وہ لندن میں گیا، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نے جو ہے اس کو اٹھا کر وہ لندن لے کر گیا، اور لندن کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے نیچے ایک چرچ ہے، اس چرچ میں اس کو رکھا گیا باقاعدہ۔ پھر وہاں سے وہ روم گیا، اور روم سے وہ آئرلینڈ آیا، آئرلینڈ سے وہ اسکاٹ لینڈ آیا، اور پھر دوبارہ انگلینڈ میں اب وہ ہے۔ اب جب بھی انگلینڈ کے اندر کسی بھی بڑے بادشاہ کی تاج پوشی کرنی ہوتی ہے، کسی ملکہ کی کرنی ہوتی ہے، تو اسی پر اس کو بٹھا کر کی جاتی ہے۔ وہ اس کو ایک کرسی کی شکل دے دی گئی ہے، اور اسی کے اندر وہ بٹھاتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ اعزاز دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی تخت سلیمانی کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو ہے اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، جو یہودیوں سے برداشت نہ ہو سکی، اور جو ہے انہوں نے اس کو بالکل منہدم کر دیا۔ اور آج تک ان کا یہ خانہ کعبہ آج تک منہدم ہی ہے، ایک دیوار کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ اچھا، یہ چوتھا نکات آپ کے سامنے آ گیا تخت سلیمانی کا، تھرڈ ٹیمپل کا۔ اور اس کے بعد اب پانچواں نکات جو ہوگا وہ دجال کا ظہور ہوگا، کہ ان کے عقیدے کے مطابق اب جو وہ تخت آئے گا، اس تخت کے اوپر یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت دجال کو بٹھائیں گے، اور دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر پھر حکومت کرے گا۔ ان کا مسیح یہ ہے۔ اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نزول کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔